نعمان بھائی، کیا آپ کو پتا ہے آج استاذ نے جو شب معراج کا واقعہ بیان کیا ہے؟ کیا آپ کو اس بارے میں کوئی علم ہے؟ کیوں بھائی، جب استاذ بتا رہے تھے تب آپ کا دھیان کہاں تھا جو آپ مجھ سے اس وقت پوچھ رہے ہو؟ اچھا، اس کا مطلب آپ کو بھی شب معراج کا واقعہ یاد نہیں ہے۔ شب معراج کیا ہے اور یہ کب ہوا تھا، اس کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہیں ہے؟ نہیں فیضان بھائی، ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا کہ شب معراج کے بارے میں کسی مسلمان کو معلوم نہ ہو؟ ہاں نعمان بھائی، ایسا بھی ہوتا ہے، اور اگر اس کے بارے میں مزید علم حاصل کرنا ہے تو آپ چلے میرے ساتھ غلام رسول بھائی کے پاس۔ وہیں جا کر ہمیں شب معراج کا واقعہ، معراج میں کیا کیا ہوا تھا، ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب میں، شب معراج یعنی معراج کی شب میں۔ فیضان بھائی، یہاں بحث کرنے سے بہتر ہے کہ کیوں نہ ہم غلام رسول بھائی کے پاس چل کر اپنے علم میں اضافے کا ذریعہ بنائیں۔ جی بالکل چلیں۔ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غلام رسول بھائی، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی پوچھیے، کیا کہنا ہے؟ غلام رسول بھائی، شب معراج کا واقعہ بتائیں۔ ماشاء اللہ نعمان بھائی، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ایک عجیب معجزہ جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ہجرت سے 2 سال پہلے رجب المرجب کی پیر شریف 27ویں شب کی وہ سہانی اور نور بھری رات ہے۔ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا جاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میٹھے میٹھے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی حتم پاک کی طرف لایا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ بیکینہ چاک کر کے قلب اطہر دل منور کو نکالا گیا اور اسے زمزم کے پانی سے غسل دیا گیا۔ اس کے بعد صاحب معراج محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سواری پیش کی گئی جس کا نام براق ہے، اور نہایتی احترام کے ساتھ سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف تشریف لے گئے۔ کمال ہے اس وقت کا، وقت بھی دیکھیے، ایسا وقت اور ایسا مقام کہ جبریل امین بھی وہی، سارے انبیاء کرام بھی وہی، اور امام الانبیاء بھی وہی۔ وہ گھڑی بھی کیا گھڑی ہوگی۔ اس کے بعد بیت المقدس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف سفر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے صاحب معراج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری پر مبارکباد دی، حتیٰ کہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسری آسمان کی طرف سیر فرما کر وہاں کے عجائبات ملاحظہ فرماتے۔ تمام مکرمین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرر رشتے کو بھی مجال نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے اور آگے جانے سے معذرت چاہے۔ آیا جب سدرہ کا مقام، بولا آقا سے غلام، کیونکہ اس سے آگے روح الامین نہیں جا سکتے تھے۔
پھر اس کے بعد میرے آقا مولا دونوں جہاں کے مالک و مختار مدینے کے تاجدار پھر آگے کا سفر طے کیے، بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے مقام، اور پھر وہاں سے آگے کا سفر طے ہوا تو عرش آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے لامکاں پہ تشریف لائے، جہاں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب خاص عطا فرمایا۔ لیکن غلام رسول بھائی، میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی پہ جانے سے قبل، اس سے پہلے کن کن جگہ پہ تشریف لائے تھے؟ جی فیضان بھائی، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے مسجد اقصی میں تشریف لائے تھے، پھر مسجد اقصی میں بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائے۔ اس کے بعد پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے تھے، پھر سدرۃ المنتہا سے لامکاں پہ تشریف لے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا نے جنت کا، دوزخ کا، سب کا دیدار۔ لامکاں سے آگے پھر کون سا مقام ہے یہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ پھر جنت کا اور دوزخ کا نظارہ فرمایا، عرش، کرسی، لوح و قلم سب میرے آقا نے دیدار کیے۔ اس کے بعد پھر واپس تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کو گئے تھے اور اسی رات کو واپس آ گئے کہ جب میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، کائنات جہاں تھی وہیں رکی کی رکی رہ گئی، کیونکہ کائنات کی جان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جانے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب میں بلایا، وہ جو ٹائم تھا، وہ جو وقت تھا، وہ وہیں کے وہیں رکا رہ گیا تھا۔ اب یہ اللہ بہتر جانے کہ حضور کے سفر میں کتنے سال لگے، کتنی صدیاں لگی، کتنے مہینے لگے۔ واپس جب میرے آقا تشریف لائے تو جو ٹائم جہاں سے رکا ہوا تھا وہیں سے چلنے لگا، لیکن ہاں شب معراج ایک ہی رات میں ہوئی۔ رسول بھائی، ایک اور اہم اور ضروری سوال، معراج شریف میں امت مسلمہ کو نماز کا تحفہ ملا تھا، یہ تو سب مسلمانوں کو پتا ہے، لیکن وہ نمازیں کتنی فرض تھی، پھر کیسے کیسے کم کرایا گیا؟ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر واپس تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، حضور 50 نمازیں زیادہ ہے، آپ اور کم کروائیں۔ پھر 45، 40، پھر 35، اسی طرح کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا سے فرمایا، حضور اس سے بھی کم ہو جائے، تو میری امت پہ تھے، بنی اسرائیل پہ تھے، وہ ادا نہیں کر پاتے، جب وہ 2 ادا نہیں کیے تھے تو یہ 5 کہاں سے کریں گے؟ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب مجھے حیا آ رہی ہے، اب میں نہیں جا سکتا۔ نماز کے بارے میں جو روایتوں میں آیا ہے کہ پڑھیں گے 5 وقت کی نماز اور ثواب ملیں گے 50 وقت کی نماز پڑھنے کی۔ غلام رسول بھائی، اس میں بھی کیا حکمت تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے ہی 5 نماز دے دی جاتی، اس میں کیا حکمت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا تو پھر واپس گئے؟ دیدار اللہ عز و جل کا دیدار ہے، پھر جو ملا تشریف لے آئے، پھر امت کی محبت میں گئے، بار بار دیدار ہوتا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اے میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جلوہ نہیں دکھا، لن ترانی، اس وقت جلوہ نہیں ملا۔ ادھر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کا دیدار ہو رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دیدار کرنے والی آنکھوں کا دیدار فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ان آنکھوں کا دیدار کر رہے ہیں۔ فیضان بھائی اور نعمان بھائی، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے جو ایک سلسلے میں یا چند سلسلے میں پورا بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عشق و مستی کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، آقا علیہ السلام کے کمالات کی باتیں ہیں۔ یقیناً ان باتوں کو سن کر دلوں میں مزید محبتیں پیدا ہوتی ہیں
अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मेरा आज वाले दूल्हा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ भी वहाँ अताए हुई उनमें हमें भी हिस्सा अता फरमाए। लेकिन ए गुलाम मुस्तफ़ा, उस रात एक तोहफा मिला है, वो है नमाज। नमाज दीन का सुतून है। नमाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज मोमिन की मेराज है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको वक्त पर पाबंदी के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम सबको दीन हक पे चलने की, उन पे अमल करने की खूब खूब तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।